جب ہار گئے تو وہ جیت جائیں گے. ہو گیا جی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دیکھ رہے ہیں کل رات سے کہ جی نسلہ ٹاور کے ایس پی سی اے کے جو ایکیوز تھے ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چھاپے ہو رہے ہیں, تلاش جاری ہے. نقشہ کس نے پاس کیا, کیوں پاس کیا, اس کو پکڑ لو, اس کو بند کر دو. لیکن نسلہ کا مسئلہ ہے کیا؟ اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اصلی مسئلہ کیا ہے. یہ اتنی جو پھرتیاں لگی ہوئی تھیں, اتنی پھرتیاں تھیں, چیف جسٹس صاحب نے یہ کر دیا, میں نہیں توڑنے دوں گا, میں نہیں گرانے دوں گا, میں کٹ جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. یہ مسئلہ کچھ اور تھا. ایک تو بڑا فیشن سا بن گیا ہے کہ کورٹس کے آرڈرز کے خلاف بڑکیاں مارنا, دھمکیاں دینا, عدالتوں کو چیلنج کرنا. مطلب یہ ایک فیشن بنا لیا پیپلز پارٹی نے. پہلے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, 2 منٹ میں پیر پکڑ لیتے ہیں. پہلے گلا دبانا چاہتے ہیں, وہی سب کا فیشن بن گیا. یہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی 2 روز قبل جو حرکت کی, اور وہ گٹر برد ہوتے ہوتے رہ گئے. میں نے اس دن فوراً اتفاق سے میڈیا سے بات چل رہی تھی تو میں نے کہا گٹر برد ہو گئے, لیکن اب میں کہوں گا کہ وہ گٹر باغیچہ برد ہوتے ہوتے رہ گئے اس روز مرتضیٰ وہاب صاحب. نہیں تو جنہوں نے اصولی طور پر گٹر برد ہی ہونا چاہیے اس پارٹی کو, چونکہ شہر کو گٹرستان بنا دیا گیا ہے. تو میں اصل بات کرتا ہوں کہ نسلہ ٹاور کے فیصلے میں پتہ چلا کہ منظور کاکا بھی شامل ہے. تو پہلے یہ تو بتائیں کہ منظور کاکا کس کا کاکا ہے؟ منظور کاکا جس کا کاکا ہے ان کو تو پکڑو پہلے. نسلہ ٹاور کے پیسے اگر منظور کاکا نے لیے, ایس بی سی والوں نے لیے, تو یہ ان کو پوسٹنگ کہاں سے دی گئی؟ الٹیمیٹلی یہ پیسے جعلی اکاؤنٹ میں گئے, یہ زرداری گروپ میں گئے, یہ بلاول ہاؤس کے میں گئے, یہ سی ایم ہاؤس میں گئے. اصل اس نسلہ ٹاور اور ایس جیسے 700-800 ہزار ٹاورز جو کہ یہ کنکریٹ کا ایک جنگل کراچی کو بنا دیا گیا, جو کہ ناجائز بلڈنگز کا, غیر قانونی بلڈنگز کا ایک قبرستان کراچی شہر کو بنا دیا گیا. تو اس میں منظور کاکا جیسے اور بہت سارے کاکے شامل ہیں زرداری گروپ کے. میں کہنا چاہتا ہوں اس تک نہیں رکنا چاہیے. یہ جو ساری پھرتیاں تھیں ان 35 جو متاثرین ہیں نسلہ ٹاور, ان کے لیے نہیں تھیں. ہم آج بھی نسلہ ٹاور کے متاثرین کو ہم معصوم سمجھتے ہیں, مظلوم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ پیسے جو کہ منظور کاکا بڑا مشہور کاکا ہے, جس کا کاکا ہے, جس کا یہ کاکا ہے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر نسلہ ٹاور کے متاثرین کو دینے چاہیے, اور اصل لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے. ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا. ایک اور جس انداز سے انہوں نے یہ ایک آرڈیننس لائے تھے, یہ اپنے اس گناہ میں جو یہ عدلیہ کے خلاف یہ اکثر یہ اپنی مہم جوئی کرتے رہتے ہیں, یہ گورنر ہاؤس کو شامل کرنا چاہ رہے تھے. گورنر صاحب نے تو منع کر دیا کہ جتنی غیر قانونی دھندے ہوئے ہیں, جتنے قبضے ہوئے ہیں, جتنی غیر قانونی بلڈنگز ہیں, ان کو ریگولرائز کیا جائے. انہوں نے اسمبلی سے ایک قرارداد بھی پاس کرائی ہے, اور سنا ہے کہ 1-2 روز میں جو کیبنٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس کے اندر دوبارہ یہ جو غیر قانونی بلڈنگز ہیں, غیر قانونی تعمیرات ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم نے سنا ہے کہ آنے والی کیبنٹ میں. اور ایک اور چیز بھی سنا ہے کہ پولیس کیڈر میں بھی جو یہ پروونشل پولیس کیڈر متعارف کرا کے فیڈرل جو پی ایس پیز ہیں ان میں صرف ان پہ فوقیت دینا چاہ رہے ہیں اپنے پروونشل سروسز کے لوگوں کو, اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں قانون سازی کی, آج میں صبح ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جی سندھ اسمبلی نے اتنے قانون بنا دیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں
اس سندھ اسمبلی نے 2018 سے آج تک 82 قانون منظور کرائے، قانون بنائے، 82۔ اس کی لسٹ آپ سے ہم شیئر کر دیتے ہیں ابھی، اور اس کے اندر سے امپلیمنٹ صرف وہ ہوئے جس سے ان کی ذات کو فائدہ تھا۔ انہوں نے عمل ایکٹ بنایا تھا، عمل ایکٹ کے بننے کے بعد ہم نے حرمین کو مرتے ہوئے دیکھا، ہسپتال میں اس کا علاج نہیں کیا۔ عمل ایکٹ ہونے کے باوجود ہم نے حرمین کو اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی گود میں اس کو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ عمل ایکٹ پر عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے آٹو لاک سرنج کا قانون بنایا، آٹو لاک سرنج کا 13 میں بنایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس 5000 لوگ بچے ایڈز کا شکار اسی سرنج کی وجہ سے ہوئے، اسی سرنج کے یوز کی وجہ سے۔ بچوں نے کوئی خدا نخواستہ معاشرتی بیماری نہیں تھی ان میں جس کی وجہ سے انہیں ایڈز لگی، معصوم بچیوں کو۔ انہوں نے 82 قوانین بنائے ہیں، شہنواز بھائی تشریف لائیے، 82 قوانین انہوں نے بنائے ہیں، لیکن اس کے اندر سے عمل نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اس کے اوپر آج تک جو قانون سازی انہوں نے کی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہم ایک وائٹ پیپر شائع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اتنا وہ وائٹ پیپر کالا ہو گیا ہے ان یہ کالے کرتوتوں سے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بلیک پیپر شائع کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ایک سالہ کارکردگی پر 31 دسمبر کو ہم میڈیا کے دوستوں سے کہتے ہیں آئیے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کتنا کالے کرتوت کیے، کالا منہ کیا۔ انہوں نے پورے سندھ میں جس انداز سے اس ایک سال میں، اور 3 سال کو بھی ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر قانون سازی کا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ان کے خلاف ایک بلیک پیپر، ان کا وائٹ پیپر کی بجائے ان کا پوری چارج شیٹ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے سندھ کے عوام کو کتنا برباد کیا، اور وہ چارج شیٹ میں تمام ڈیٹیلز ہوگی۔ سندھ اسمبلی کو کس طریقے سے انہوں نے گھر کی لونڈی بنا کر چلایا، انہوں نے کس طریقے سے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو تحریک تھی، جب ہم نے دیکھا ہے یہ جو تحریک ہے ہماری، جو کہ چونکہ ابھی ایکٹ بن چکا ہے، ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جو یہ ایکٹ بن چکا ہے بلدیاتی ترمیمی بل، اس کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نے پٹیشن ہم نے داخل کرا دی تھی، ہم نے چلایا نہیں تھا، ایکٹ بننے کا انتظار کر رہے تھے، انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآنی صحیفہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی قوانین جو ہیں جو آئین سے متصادم تھے ان قوانین کو اسمبلی نے ختم کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے سندھ میں ہمیں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن چلانی پڑے گی، ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک ہم چلانی پڑے گی، چونکہ جس انداز سے سندھ اسمبلی نے میجورٹی کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر بنیادی حقوق کو پامال کیا ہے، سندھ حکومت نے ہمیں اقلیت قرار دیتے ہوئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، تو ہمیں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن چلانی پڑے گی، چونکہ انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو، اپنے بھٹو صاحب کے کانسٹیٹیوشن کو اور 18ویں ترمیم کے اندر بھی جو انہوں نے آگے بڑھایا، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور سندھ میں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جس انداز سے اس بلیک لا کے اندر انہوں نے کیا۔ اور اب جو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو بلیک لا ہے، جو بلدیاتی قانون، یہ آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8، آرٹیکل 32 اسپیشلی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ اور ابھی ایک اور حرکت یہ کرنے جا رہے ہیں، پولیس کیڈر میں، پروونشل پولیس کیڈر میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آرٹیکل پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 240 اینڈ 241 کی ڈائریکٹ خلاف ورزی ہوگی، اور ہم اس حوالے سے بھی ہم عدلیہ کا ہم راستہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں رانا شمیم صاحب کا مجھے اس وزیر اعلیٰ سے جواب دیں کہ یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین پرنسپل یا وائس چانسلر زیبل کا یہ کیسے ہے؟ تقریباً 30 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، 1.5 سال سے
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी का इन्होंने चक्कर नहीं लगाया है। 55 करोड़ ठेके देने के पे करप्शन का इनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर है। मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, राना शमीम को किस खुशी में, क्या हमारा पैसा, आपका पैसा हराम का होगा? आवाम का पैसा हराम का नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा हराम का नहीं है। जब आपकी जेब में चला जाता है तो हराम का हो जाता है। लेकिन 30 लाख रुपए एक हाईली पेड वाइस चांसलर ऑफ पाकिस्तान राना शमीम, जिसकी कल वो लेटर भी सामने खुल गया जो कि उस वक्त जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने लिखा था कि उनकी उम्र उस वक्त भी गलत थी। जब उस वक्त भी उम्र गलत थी, वैसे तो बड़ा सिंध का दर्द है आपको, सिंध पे आप, जब आपको करप्शन का जिक्र होता है तो आपको सिंध का दर्द हो जाता है। सिंध को तो आपने दर्रबा किया है कि आपको पूरे सिंध में कोई इस काबिल नहीं मिला, कोई वकील नहीं था, कोई साबिक जज नहीं था, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट नहीं था जिसको लॉ आता हो कि जिसको आप यहां लगा दें। लाजिम बात है कि लॉ मिनिस्ट्री और मुर्तज़ा वहाब और मुराद अली शाह का जो गठजोड़ है, मुराद अली शाह मुर्तज़ा वहाब के गठजोड़ का आउटकम है राना शमीम की जेबल में तौर पर। ये हमारे लॉ किससे पढ़वा रहे हैं? वो शख्स जिसने कानून को हाथ में लिया, वो शख्स जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, वो आज भी सिंध के लॉ के स्टूडेंट्स का कॉलेज का प्रिंसिपल है। अरे आप में तो लाज नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की लाज रख लो, राना शमीम को उठा के बाहर फेंको। और ये आपके किसी के अब्बा हुजूर का सूबा नहीं है, 6 करोड़ सिंध के लोग हैं और हम भी 40% मैंडेट हमारा मौजूद है, हम भी उतने ही स्टेक होल्डर्स हैं। चूंकि वो शख्स जिसने किसी के घर पे जाके बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया हो, किसी की गुलामी में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई हो, वो शख्स आज भी सिंध की एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बना हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि इसको फौरी तौर पर बाहर निकाला जाए। और मैं आता हूं कि चीफ जस्टिस साहब थरपारकर जा रहे हैं और थरपारकर का सुन के सारे वज़रा वहां पहुंच गए। मैं सलाम पेश करता हूं चीफ जस्टिस साहब को कि जिन्होंने कारूझर नंगर पारकर में कारूझर की कटाई के रोकने का फैसला जो दिया है। और सलाम मैं अपने अशरफ समो एडवोकेट साहब को भी करता हूं और सिविल सोसाइटी को भी कहता हूं कि एक बड़े अहम मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और उसकी कटाई को रोक दिया गया। कारूझर पहाड़ जो है वो एक सकाफती विरसा है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर होना चाहिए। और ये कुछ अरसे पहले एक बड़ी वजनदार बाअसर खातून एक थरपारकर के एमपीए के साथ विजिट करने गई थी और बड़े टीवी पे चला था कि शायद वो घूमने चली गई हैं। पता चला था कि वो पत्थर का सौदा करने गई थी और उसके बाद इस कारूझर को बेचा गया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये लकड़ हजम पत्थर हजम हुकूमत है, जो पत्थर भी हजम हो जाता है उनको। और आखिर में मैं बात करूंगा कि सिंध में पुलिस गर्दी जिस सतह तक पहुंच चुकी है कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। फहमीदा सियाल के कत्ल में एसएसपी ने अपनी पुलिस भेजकर पहले लोगों को गिरफ्तार कराया, बाद में घर पे कब्जा कराने के लिए फहमीदा सियाल को जान से मार दिया। 2 रोज कबल भी जौहराबाद के एसएचओ ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाकर एक मकान खाली कराने के लिए उसको लोग शहीद करा दिए, मरवा दिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस किराए की कातिल है? क्या हमारी सिंध पुलिस किराए पे अवेलेबल है? क्या सिंध पुलिस को इसलिए हमने पुलिस ऑर्डर 2019 में कन्वर्ट किया कि जिसको चाहो पैसे दे के मरवा दो, जिसको चाहे घर खाली करा दो? और मैं समझता हूं कि इस वक्त तफसीलात में आज ज़्यादा इसलिए दे रहा हूं कि 31 तारीख को हमने पूरी सालाना रिपोर्ट इनकी देनी है। आज भी इसके बाद सवाल हो तो मैं आपको ले लूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, एक तो
ہم نے ان سے پوچھنا ہے، عوام کے سامنے لے کر آنے ہیں کہ یہ جو 42 قوانین بنے ہیں، 82 جو ایکٹ بنے ہیں سندھ اسمبلی سے، نسلہ ٹاور میں جو کاکا، جن کا کاکا تھا، جیسے ایک ایس پی کسی کا لاڈلا بیٹا تھا، اسی طریقے سے کاکا جن کا کاکا تھا، اس نسلہ ٹاور کے گندے دھندے کے پیر کے نشان اس گھر تک جا رہے ہیں، بلاول ہاؤس جا رہے ہیں، سی ایم ہاؤس جا رہے ہیں، ان سب کو بھی کیس میں شامل تفتیش کیا جائے۔ اور میں ایف آئی اے سے کہتا ہوں، سندھ میں خاص طور پر کراچی میں جو زمینوں کا گندا دھندا ہو رہا ہے وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایف آئی اے اس وقت جو بڑے بڑے گینگز ہیں ان کو انرتھ کرے گی، اور اس معاملے کے اندر اور جی آئی ٹی بنانے کے اوپر ناظم جوکھیوں کی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو زرداری نظام اور مراد شاہ باجاری نظام جو سندھ میں چل رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اس قسم کے قاتلوں کو سزا ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنی سرداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو اپنے زرداری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مراد شاہ باجاری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔